آج سیٹرڈے نائٹ تھی اور ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ کل سنڈے کو ہم نے پکنک میں جانا تھا۔ ہم سب کزنس نانو گھر اکٹھے ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے بیچ کا پلان کیا ہوا تھا۔ حنیف اور ہانیہ ہمیشہ ہی لیٹ کر دیتی تھی اور سیٹرڈے اس دفعہ وہ شام 7 بجے نانو گھر آ رہے تھے اور ہمارا بیچ پلان کینسل ہو چکا تھا۔ ہم سب کو حنیف اور ہانیہ پر بہت غصہ تھا۔ حنیف نے کافی بہانے کیے مگر اس کے بہانے اس کے کام آنے والے نہ تھے۔ سب کو اس پر بہت ہی غصہ تھا اور سب نے سوچا کہ کل اب ہم بیچ جائیں گے اور اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہانیہ نے پھر بھی اتنی دیر نہیں کی تھی اس لیے اس پر ہم اتنا غصہ نہ تھے۔ اب ہمارا پلان بن گیا کہ ہم کل بیچ پر جائیں گے سب۔ حنیف نے ایک آئیڈیا پیش کیا، کیوں نہ آج رات جب سب گھر والے بڑے سو جائیں تو ہم سب کزنس مل کر لانگ ڈرائیو پر جائیں اور جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ میری طرف سے، اس طرح سے تم لوگ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سب کو یہ پلان کافی پسند آیا۔ عروسہ اس پلان سے زیادہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ سب کزنس نے اس کو بنا لیا اور وہ تیار ہو گئی۔ جب سب رات 11 بجے سو گئے تو ہم سب کزنس نے چپکے سے گاڑی کی چابی نکالی اور گاڑی میں بیٹھے اور نکل پڑے لانگ ڈرائیو میں۔ حنیف ڈرائیونگ کر رہا تھا، فیصل نے سانگز پلے کیے، میں، حنیف اور عروسہ گاڑی کے پچھلے سیٹس پر بیٹھے تھے۔ ہم سب کافی انجوائے کر رہے تھے۔ حنیف نے سوچا کیوں نہ میں تم لوگوں کو ہنوہاف کے جنگلوں میں لے کے جاؤں۔ ہم ہنسنے لگے کیونکہ ہنوہاف کا جنگل بہت سنسان علاقہ تھا۔ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا لیکن وہ کافی سنسان تھا اور وہاں اکثر ہی عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے تھے۔ عروسہ دوبارہ سے اس پلان کو سن کر ناخوش ہوئی۔ وہ جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی اور کسی بھی رسکی پلیس میں تو وہ جانا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر سے ہم سب کزنس نے اس کو منایا اور وہ باہر نکل تو گئی تھی تو اب اس کو کرنا بھی کیا تھا اگر وہ ہماری نہ مانتی تو ہم سب نکل چلے ہنوہاف کے جنگلوں کی طرف۔ جب ہم ہنوہاف کے جنگلوں کی طرف پہنچنے ہی والے تھے، رستے میں ہم نے ایک عجیب و غریب سا واقعہ دیکھا جس کی وجہ سے ہم تینوں فیمیل کزنس بہت ڈر چکی تھی اور ہم فیصل اور حنیف کو کہہ رہے تھے کہ گاڑی واپس لو مگر وہ ہماری ہر صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ہنوہاف کے جنگلوں سے 2 کلومیٹر دور پر ہم نے ایک بچی دیکھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی اور رات کے اس پہر وہ وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ جب ہماری گاڑی اس کے پاس سے گزری وہ ہماری طرف پرمسرت طریقے سے دیکھی اور اس کے چہرے میں ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ اس کو دیکھ کر میں، ہانیہ اور عروسہ بری طریقے سے ڈر چکے تھے۔ ہم نے فیصل اور حنیف کو بہت کہا کہ گاڑی واپس لے لو لیکن حنیف کی ایک ہی ضد تھی کہ اب تو ہم پہنچنے والے ہیں، 2 کلومیٹر کا راستہ رہ گیا ہے۔ سوچو ہنوہاف کے بورڈ کے ساتھ جب ہم پک بنوائیں گے اور اسے فیس بک پہ اپلوڈ کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ رات کے اس ٹائم پر کبھی کسی نے ایسا ایڈونچر نہ کیا ہوگا۔ خیر حنیف نے ہماری نہ سنی اور ڈرائیو کرتا رہا۔ ہنوہاف کا بورڈ اب سامنے نظر آ رہا تھا۔ حنیف نے گاڑی روکی اور ہنوہاف کے بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عروسہ کو بولا، میری پک تو لے لو اچھی سی۔ عروسہ کہنے لگی، ایک ہی شرط پر، تم ایک ہی پک بنواؤ گے اور اس کے بعد ہمیں گھر لے جاؤ گے۔ حنیف کہنے لگا، ارے اچھا پک تو بنا لو پہلے۔ عروسہ نے کیمرہ آن کیا، اس کی پک بنانے کے لیے اس نے فوکس کیا اور زور سے چیخ ماری اور موبائل نیچے پھینک دیا۔ عروسہ کیا ہوا؟ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عروسہ کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ بہت تھر تھرا کے کانپ رہی تھی۔ عروسہ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ عروسہ کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آواز نکالی اور بولا، گھر چلو، اسی وقت گھر چلو۔ عروسہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ فیصل اس پر چلانے لگا۔ فیصل نے بولا، حنیف بورڈ کے پاس کھڑے ہو، میں تمہاری پک لیتا ہوں۔ فیصل نے جوں ہی حنیف کی پک لینے کے لیے کیمرہ آن کیا، اس کے قدم جیسے لکھڑا سے گئے ہو، اس کے بھی ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ حنیف، وٹ از دس بیہیویئر؟ یو گائز وٹ آر یو ڈوئنگ؟ میں خود ہی اپنی سیلفی لے لیتا ہوں۔ فیصل نے زوردار آواز سے حنیف کو پکارا، حنیف ادھر آؤ۔ اتنی دیر میں حنیف کی زوردار چیخ نکلی، اس کے ہاتھ سے موبائل گرا اور موبائل کی روشنی زمین پر پڑنے لگی۔
فیصل اس کی طرف بھاگا، اس نے موبائل پکڑا، فلیش لائٹ آن کی، لیکن حنیف ارد گرد کہیں بھی نہ تھا۔ حنیف کی سیلفی میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کوئی ایک سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں نوکدار سی کوئی چیز ہے اور وہ حنیف کو اپنی طرف جکڑ رہا ہے۔ سب چلانے لگ گئے، حنیف حنیف حنیف، کدھر ہو حنیف، ادھر آؤ، چلو چلتے ہیں یہاں سے حنیف۔ لیکن حنیف کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عروسہ زور زور سے رونے لگی۔ عروسہ نے بولا چلو گھر واپس چلتے ہیں، گاڑی چلاؤ، ہم نے گھر جانا ہے۔ ڈونٹ بی سو سیلفش، فیصل نے کہا۔ حنیف ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، حنیف کو ہم ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہمیں حنیف کو ڈھونڈنا ہوگا۔ سب اپنے فلیش لائٹ آن کرو اور ارد گرد دیکھو حنیف کدھر گیا ہے۔ ہانیہ کی رائے تھی کہ نہیں، سب ایک ساتھ رہو۔ خیر فیصل فلیش لائٹ آن کر کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں، ہانیہ اور عروسہ وہیں کھڑی تھی۔ عروسہ زور زور سے رو رہی تھی اور فیصل کو چلا رہی تھی، فیصل گھر چلو، فیصل گھر چلو، فیصل گاڑی میں بیٹھو، ڈرائیو کرو، حنیف آ جائے گا، وہ ہم سے جوک کر رہا ہے، وہ آ جائے گا، فیصل گھر چلو۔ لیکن فیصل اس کی ذرا بھی ماننے والا نہیں تھا، وہ حنیف کو چھوڑے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا تھا۔ عروسہ زور سے چلائی، میں گاڑی میں بیٹھ کے گھر جانے والی ہوں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، گاڑی بھی لے جاؤں گی، تم تینوں کا کیا ہوگا، میرے ساتھ جس نے جانا ہے آ جائے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ اور وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ عروسہ ڈونٹ بی سو سیلفش، ہانیہ چلائی۔ فیصل ادھر ادھر حنیف کو دیکھ رہا تھا۔ میں اور ہانیہ عروسہ پر چیخ رہی تھی، عروسہ واپس آ جاؤ، اور عروسہ اکیلی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عروسہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے لگی۔ عروسہ کی ایک زوردار چیخ آئی، ہم سب عروسہ کے پیچھے بھاگے، لیکن اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی تھی، عروسہ بھی حنیف کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں نے فیصل کو بولا کال کرو اور گھر والوں کو بتاؤ، ان کو ہماری مدد کی طرف بلاؤ۔ فیصل نے اپنا موبائل نکالا، لیکن ہماری بیڈ لک، سگنل کا تو نام و نشان نہیں تھا، ایک بھی سگنل ہماری سم ٹریس نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم تینوں بہت بری طرح ڈر چکے تھے۔ ہانیہ اونچی اونچی چیخ رہی تھی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اکیلے کہیں مت جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ زور سے پکڑی رکھو۔ سب نے ہانیہ کی بات مانی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کے بہت مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور ادھر ادھر گھوم رہے تھے، حنیف اور عروسہ کو آوازیں دیتے رہے۔ ہم ادھر ادھر چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور زور زور سے آوازیں دے رہے تھے، حنیف، ہانیہ، کہاں ہو تم؟ ہانیہ نے کہا اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہیں، اگر تب تک ہمیں مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ گاڑی میں بیٹھ کے واپس گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر سب گھر والوں کو یہ سلسلہ بتاتے ہیں، جب ہم بڑوں کو لے کر پھر ان کی مدد کی جانب نکلیں گے۔ ہم اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی تھوڑی کمی آ رہی تھی کیونکہ صبح کا ٹائم ہونے والا تھا، ہمیں پوری رات ادھر ہی بیت چکی تھی۔ ہانیہ زور سے چلائی، وہ دیکھو حنیف، وہ دیکھو حنیف۔ حنیف ہماری طرف بڑھنے لگا، اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ہم سے چھڑانے لگا۔ ہانیہ، کیا کر رہے ہو حنیف؟ عروسہ کدھر ہے؟ عروسہ ملی تمہیں؟ حنیف نے زور سے ہانیہ کا ہاتھ چھڑایا اور ہنسنے لگا اور پرمسرت آواز میں بولا، ہانیہ تمہیں کیا لگتا ہے اکٹھے رہنے سے تم بچ جاؤ گی؟ کی جھٹکے میں ہانیہ کو کھینچ کر گھنے جنگلوں میں لے گیا۔ میں اور فیصل اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکل کر گھر چلے جائیں۔ ہم دونوں بہت بری طرح گھبرا چکے تھے اور ہر امید کھو چکے تھے۔ دن تھوڑا تھوڑا سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میں اور فیصل اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کے پاس پہنچے جب فیصل نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ بچی جو ہم نے 2 کلومیٹر دوری پر دیکھی تھی وہ ہماری گاڑی کے اندر بیٹھی ہے اور وہی سیم گڑیا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے، ہماری جانب بڑھتی ہے۔ ہم پاگلوں کی طرح دوڑنے لگے، ہم دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں اتنی بری طرح سے دوڑ رہی تھی کہ میں دوڑتے دوڑتے ہنو ہاف کے جنگلوں سے دور جانے لگی اور دن آہستہ آہستہ سرخی میں تبدیل ہونے لگا۔ میں دوڑتے دوڑتے کافی دور تک جا چکی تھی
کہ اتنے میں پیچھے سے گاڑی آئی، اس میں فیصل بیٹھا تھا۔ فیصل نے بولا آؤ ساتھ بیٹھو میرے، چلو چلتے ہیں۔ فیصل کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سکون ہوا۔ میں گاڑی میں بیٹھنے والی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ حنیف نے بھی عروسہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھنے جنگلوں میں لے گیا تھا، اور اگر یہ بھی فیصل نہ ہوا، اس کی جگہ یہ بھی کوئی اور ہے، تو میں بھی نہیں بچ پاؤں گی۔ میں نے اس وقت خود کو سنبھالا اور فیصل کو بولا تم گاڑی سے نکلو، پیچھے بیٹھو، گاڑی میں چلاتی ہوں۔ فیصل گاڑی سے باہر نکلا اور پرمسرت ہنسا۔ میں گاڑی میں بیٹھی۔ فیصل کے بیٹھنے کے پہلے میں نے فل سپیڈ پر گاڑی چلا دی۔ میں نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ دل میں ایک ملال تھا کہ شاید وہ فیصل ہی ہو جسے میں وہاں ہی چھوڑ کر خود بھاگ نکلی ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز کچھ نہ لگ رہا تھا۔ میں گھر گئی۔ میں نے روتے روتے اپنے گھر والوں کو سب کو یہ واقعہ سنا دیا۔ فیصل، عروسہ اور حنیف کے پیرنٹس سب بہت پریشان تھے۔ گھر کے سب بڑے اور بزرگ مل کر صبح کے ٹائم ان کو ہنوہاف کے جنگلوں میں ڈھونڈنے نکل گئے۔ شام ہونے سے پہلے وہ گھر آ جاتے اور کافی دنوں تک وہ ان کو ڈھونڈتے رہے، مگر افسوس کے ساتھ ہمیں حنیف، عروسہ اور ہانیہ آج تک نہ مل پائے۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں اور میرے دل سے ملال نہیں جاتا۔ کاش کہ میں ان تینوں کے لیے کچھ کر سکتی، اور کیا وہ فیصل ہی تھا جسے میں بے دردی سے اس روز وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اپنی جان بچا لی تھی۔ تھینک یو یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور یہ ویڈیو ہرگز خوف و ہراس پھیلانے کے لیے نہیں ہے، جس انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملیں گے مزید اور ویڈیوز